سورۃ نساء آیت نمبر 106. فاستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگیے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی جو حمایت آپ نے کی اس کی مغفرت طلب کیجیے. یاد رکھیے عام انسانوں کی نسبت خاص جو ہستیاں جیسے انبیاء، ان کی چھوٹی ایک معمولی سی لرزش اور بھول بھی اہمیت رکھتی ہے. وہ جس مقام پہ ہیں اس میں ان سے یہ بھی ان کو کہہ لے کہ امید نہیں رکھی جائے گی، اور ان کو اس کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی. اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کے بعد جو علماء ہیں، ان کے سد و ذریعہ ہوتا ہے راستے کو روکنا. یعنی وہ کام منع ہے جو پبلک کے لیے عام ہیں، لیکن ان کے لیے کیونکہ وہ اس مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہر کوئی دھڑا دھڑ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ تم نے چوری کا الزام لگا دیا، وہ نیک ہیں، بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا، اور ساتھ آیتیں ہی اتر آئیں. اب اس جملے کو بھی کیا کہا کہ یہ نہیں کہنا تھا. ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے. دونوں ٹھیک ہیں، یعنی آپ کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے اللہ نے کہا وہ بھی نہیں. ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ بلا دلیل آپ ایک طرف کی بات سن کے دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے. دونوں طرف کی سنیں نا، ایک طرف کی سنتے ہیں ہم اور دونوں کو سامنے بٹھا کے سنیں تو بات تیسری نکل آتی ہے. دونوں ہی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا اس میں کچھ ملا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی فیلنگ ملا رہے ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطلوب نہیں ہے اللہ کو. پھر دوسرا معنی کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگ سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور جو ہمارے دنیا سے بچھڑ گیا ان کی بھی بخشش کی دعا مانگیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، میں ایک انسانی ہوں. اب ہم بزیدہ نہیں، آپ نور ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں، حدیث ہے، اس حدیث کو آپ کیسے چینج کریں گے کہ میں ایک انسانی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کر کے تیز ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کا ٹکڑا ہے آگ کا. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. یہ بخاری کی روایت ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ قاضی ظاہری شہادات کی بنا پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے، اس لحاظ سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ قصور نہ تھا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی وجہ سے آپ کو فوراً وحی کی گئی تاکہ آپ کے اوپر یہ کبھی بھی نعوذ باللہ الزام نہ آئے کہ آپ نے مسلمان کی سائڈ لی، اور یہودی کو فوراً اس کے حق میں فیصلہ کر کے اس کو نعوذ باللہ اس کو مجرم قرار دے دیا گیا. تو آپ کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت دی گئی کہ ایک غلط سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں راہ پانے لگی تھی. اللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے پیروں کی خاک کے بھی برابر نہیں. ہمیں بھی برے راستے، برے وقت، بری گھڑی، بری رائے، بری فیصلے سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، اور اللہ ہمیں بھی فرشتوں کے ذریعے القا کر دینا کہ ہم تیری راہ میں بھٹکنے سے بچ جائیں، اور تیری راہ پہ، سیدھی راہ پہ، صراط مستقیم پہ چلنے پہ ہماری رہنمائی کرنا. آمین.